میں جھکی ہوں گی، محشر میں جھکی ہوں گی، گناہگار کی آنکھیں محشر میں جھکی ہوں گی، محشر میں جھکی ہوں گی، گناہگار کی آنکھیں ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار کی آنکھیں ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار کی آنکھیں محشر میں جھکی ہوں گی۔ میں سوچتا ہو جو مجھے لاؤں گا کہاں سے تیرے معیار کی آنکھیں، لاؤں گا کہاں سے تیرے معیار کی آنکھیں، ججتا ہی نہیں نور کوئی اور نظر میں، ججتا نہیں نور کوئی اور نظر میں ہے، پیش نظر سید ابرار کی آنکھیں ہیں، پیش نظر سید ابرار کی آنکھیں ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار
یہ انداز ہے نعت کا، یہ صحیح انداز ہے جس میں کہ آواز جو ہے وہ قابو میں رہے، اور اس طرح ادب کے اندر، یہ ادب جو ہے اس واہ واہ واہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، سلامت رکھے ذیشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور رمضان شروع ہوتے ہی سب سے بڑا جو پرابلم سامنے ظاہر آتا ہے وہ یہ کہ یہ تو ہمیں سارے ممبر سے سکھاتے ہیں کہ جناب آپ نے غصے کو قابو کرنے کو، لڑنے کو کہے تو آپ نے کہنا نہیں میں روزے سے ہوں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، وہ ہمیں رٹ گئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ کمال بات ہے، پاکستان ان واحد ممالک میں سے ہے، میں یہ دعائیہ لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یہ طنز کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، جہاں پہ کہ مسلمان جو ہیں وہ مسجدوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، افضل نماز پڑھنے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن کمال بات ہے کہ حکومت کو تمام تر ترجیحات چھوڑ کے ایک ہی ترجیح بنانی پڑتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ نہ ہو، لوگ سامان کو چوری نہ کریں، لوگ مہنگا نہ کریں۔ کوئی شخص لے لیں، وہ ریڑھی والا ہو یا وہ بہت بڑے سٹور والا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کہ آپ کو کسی سادہ مسلمان کے لیے آسانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہو۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انہی آسانیوں کو انسان اپنے لیے کاروبار بنا لے۔ وہ کیسے بنا لے، یہ ذکر کرتے ہیں آج اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ علامہ شام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ حضور اقدس، پہلے میں آپ کا مرید تھا، اب میں آپ کا مرید X2 ہوں۔ یہ ذرا تو وہ بڑی پاور ہو جاتی ہے، یہ مرید X2۔ آپ کو وجہ پتہ ہے کیوں؟ کیا وجہ؟ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ میرے سے اتنا زیادہ ہے کہ اب مجھے آپ سے حسد ہونے لگ گیا، رشک ہونا چاہیے، رشک لفظ ہونا چاہیے تھا، رشک ہونے لگ گیا کہ یار کمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق کرے، ورنہ تو ایمان کا پتہ قیامت کے دن چلے۔ قیامت کے دن چلے گا۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فون پہ پیر سید لقط حسنین صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ عبد الشکور صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ چیئرمین الخدمت گروپ کے ہیں۔ لقط حسنین کا تعلق چیئرمین ہے یہ مسلم ہینڈز کے، اور یہ بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہے، اس کا بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ ناصر سلمان ہمارے ساتھ ہے جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے۔ حضور اقدس السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ حضور اقدس اجازت ہو تو ان سے ایک بات شروع کر لوں پہلے، بالکل پھر آپ سے آتا ہوں۔ حضور اقدس یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ آسانی کے لیے ہے، اور دین جو ہے وہ آسانیاں پھیلانے کے لیے ہے، اور دعا میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا وہ بڑی عبرت ناک ہے اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کہا ہم یہ ممبر سے ایک عرصے سے سنتے تو آ رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں رٹ گئی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا میں ایک جواب مجھے لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوا، ہم نہیں قبول کرتے بات کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا، اس کا مفہوم ایک حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت کہ ان یدع طعمہ وشرابہ فی ان یدع طعمہ وشرابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن بری بات نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، غیبت نہیں چھوڑ رہا، گالی نہیں چھوڑ رہا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑ رہا، برا عمل نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کیا حاجت ہے کھانا پینا چھوڑنے کی؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بھوک برداشت کرے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ، آپ اور میں، ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں روزے سے ہیں، پانی نہیں پی رہے، دودھ نہیں پی رہے، دودھ حلال دودھ چھوڑ دیا ہے، حرام سود نہیں چھوڑنا، کہ کتنی عجیب بات ہے۔ یعنی حلال پکیزہ بیوی سے تو تعلق قائم نہیں کرنا لیکن بری عورتوں کے پیچھے بھاگنا، تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ کیا فائدہ؟ اس روزے کی روح ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورے روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو پوری رات کھڑے رہتے ہیں لیکن تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ میں لگتا ہے حسنین کی طرف جاتا ہوں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ سنائیے کہ مسلم ہینڈ جو ہے یہ دنیا جہان میں کام کر رہا ہے، بہت سے کام کر رہا ہے، بہت پریکٹیکل کام کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تعلیم سے لے کے صحت سے لے کے بہت کام کر رہا ہے، لیکن حضور یہ فرمائیے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا، میں تنزن نہیں بات کہہ رہا، مذاق کے طور پہ کروں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے جو تعلیم ہے، جو صحت ہے، وہ ان کے در تک لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کام کرنے کا آپ کا ایک جملے میں جواب کیا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اچیومنٹ، موٹیویشن کیا چیز ہے؟ ہلو جی پیر صاحب،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہر انسان نے اس دنیا میں آنا ہے، کچھ کر کے رہنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک توشہ آخرت بنا کر جاؤں، اور انسان کے لیے سب سے آسان طریقہ کار یہی ہے جو کہ اگرچہ مشکل نظر آتا ہے. اور یہ جواب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، لیکن مجھے نظر آیا کہ جب تک یہ دعویٰ اس وقت سچا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ جو ہے اس شکل میں ادا کروں کہ میں اس کی مخلوق سے محبت کروں، اس کا قرب حاصل کروں. خدا گواہ ہے اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے. یہ شاہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. عبد الشکور صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. الخدمت کی جو فاؤنڈیشن کی جو کام ہے وہ یہاں پہ سارے ملک میں کووڈ میں خاص طور پہ لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ آئے. لیکن اب عبد الشکور صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لوگوں نے خدمت کو بھی ایک کاروبار بنا لیا ہے؟ اس میں بھی 40-60 کا کٹ ہے. اب ڈونیشنز کو ریز کرنا، ڈونیشنز کو کیا کہنا چاہیے، خوبصورت بنانا، لوگوں کے آنسو نکلوانا، یہ سب کاروباری نظریات ہو گئے ہیں. کیا یہ میں اگر کہوں کہ انسانیت کو بیچ کے خدمت کے نام پہ اب ہمارے ادارے اور ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، یہ غلط بات ہوگی؟ میرا خیال ہے جہاں دنیا میں اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اسی کے ساتھ ساتھ لوگ ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے غلط کام بھی کرتے ہیں. سو مجھے اس پہ کچھ کہنے میں دو رائے نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی جیسے علاقے کے اندر لوگوں کی لاشیں اترتی ہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لاش کی بجائے ایک عام آدمی کو ایمبولینس میں بچھا کے اوپر کپڑا بچھا کے کہتے ہیں یہ ایک گمنام لاش ہے، اس کو دفنانے جا رہے ہیں، اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں. سو یہ مواقع تو دنیا میں لوگ غلط بھی اس کو لیتے رہتے ہیں اور اچھے لوگ بھی اس مواقع سے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں. سو میں ہر طرح کی این جی او کی تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد سے کہ پاکستان کے اندر ایک درجن بھر این جی اوز ایسی ضرور ہیں جو بہت کریڈیبل ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے گھر تک پہنچ کر ان کی خدمت کرنے کا کام کرتے ہیں. رہ گیا اس کا یہ حصہ کہ شکور اس کی صاحب آپ کو پبلسٹی کی اپنی ضرورت ہے. الخدمت کی اور پیر سید لقط حسنین کو اپنی مسلم ہینڈز کی آپ کو اپنی گواہی نہیں دینی. آپ کی گواہی جو ہے نا وہ ہم ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ آپ کو کئی سالوں سے دیکھا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے نا کہ حکومت سے بڑی این جی او تو کوئی نہیں ہوتی نا. حکومت لوگوں کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. یہ ریاست مدینہ بننے والی ہے. تو وہ جو ہم نے پچھلے رمضان میں وہ ایک حکومتی سطح پہ بیان سنا تھا، ماشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ وہ سچا ہی ہو اور میں جھوٹا ہوں، کہ ہم نے یہ جو کئی ارب روپے ہیں یہ راتوں کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں پہ پہنچا دیے ہیں. حضور سال ہو گیا، بہتری ہم نے کوئی نہیں دیکھی. اب بھی کراچی میں جے ڈی سی ہے، الخدمت ہے، وہ سیلانی والے ہیں. یہ سارا کا سارا سامان کیا آپ واقعی کر کے کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چینج معاشرے میں لا سکتے ہیں جس سے کہ میرے کپتان کو ایک حوصلہ ہو کہ یار ہم واقعی جا سکتے ہیں راست مدینہ کی طرف؟ بلال بھائی آپ نے نا بہت ٹھیک سمت میں سوال کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی خوراک تقسیم کرتے رہیں 22 کروڑ کی آبادی میں کھانا، کپڑے اور دوائیاں اور اس طرح کی چیزیں تقسیم کرنے سے تو غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ صحیح معنوں میں ایک درجے میں یہ بھگاریوں کی فوج تیار کرنے کا کام ہوگا. میں نہ خود یہ چاہتا ہوں اور نہ باقیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس لائن پہ جائیں. اسی لیے الخدمت نے پچھلے 1 سال سے اپنے پورے پروگرام کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصہ تو وہ ہے جو ناگزیر ہے کہ بہرحال رمضان ہے اور لوگ تکلیف میں ہیں تو ان کو مدد پہنچانا ہے، ان کے روزے افطار کروانے کی صورت کرنا ہے. لیکن اس سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہم یتیم بچوں کی کفالت تعلیم کے پس منظر میں کرتے ہیں. ہم ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ دلوا کر چاہتے ہیں کہ وہ بزنس میں آئیں اور ہم ان کو قرض حسنہ دیں. ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایسے بچوں کو جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اسکالرشپ دیتے ہیں تاکہ وہ
اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں اور پاکستانی معاشرے کے لیے بھی عزت اور وقار کا سلسلہ کریں. عبدالشکور صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ دونوں نے جو ابھی پیر صاحب نے بھی اور آپ نے بات کی وہ مجھے تو یہی سمجھ آئی. ہم نے تو ایک کام دیکھا ہے دونوں طرف سے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اسکول کالجز سے لے کے مساجد کو بھی آپ اپنی استعمال کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کہ لیکن یہ سب سے بڑا ناصر جو ذمہ ہے یہ حکومت وقت کا ہے. اور جس طرح میرے کپتان نے کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. میں 3 سال کا اگر جائزہ لوں تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے پنجاب کے حد تک کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں پر بلایا. سب سے پہلے تو دیکھیں جو 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے یہ اگست کے اندر ہم 3 سال مکمل کریں. جی تو لوگوں کو یہاں پر بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے بہت جلد یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اور جو پچھلا یہاں پر ادوار تھے جس میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی تھیں یہ بھرتیاں غیر قانونی نہیں ہوئی تھیں, یہ پاکستان کے لوگوں کے مقدر کا خون کیا گیا تھا. جو لوگوں کو بھی حکومت جو پارلیمنٹری جمہوریت ہے ہمارے ملک میں جب وہ کوئی آرڈر کرتی ہے تو اس کو سرکاری ملازمین کے ذریعے امپلیمنٹ کرتی ہے. جب آپ کسی نااہل آدمی کو لگاتے ہیں تو جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ آپ اگر 1000 آدمی بھی مر جائے تو نقصان نہیں اگر ایک بے وقوف اور جاہل آدمی کو وہاں پر لگا دیا جائے. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بارہا کہا کہ جو پہلے حکومتیں رہیں انہوں نے ایسے جاہل لوگوں کو اس میں انڈکٹ کر دیا ہے جو یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتے کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ ڈیلیور کر سکے جو ہمارا ویژن ہے پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا گزشتہ 2.5 سالوں میں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ کووڈ-19 جس سے پوری دنیا کے ویسٹرن ممالک جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری اکانومی پوری دنیا کو دکھاتی ہے کہ سورج کہاں نکلتا ہے اور چاند کیسے چمکتا ہے, ہم نے یہاں پر 12,000 روپیہ پہلی مرتبہ نواز شریف اور شہباز شریف جیسے تصویروں کے بغیر ان لوگوں کو پہنچایا جو کہ سیاسی پارٹی ہونے کے باوجود ان کو ملا. نہیں میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو. ہیومن ڈیولپمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کی انا جو ہے انا اس کو ڈیمیج کیے بغیر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کے اوپر یہ جتنے بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں یہ آپ کے ہیں. یہ سب سے بڑا جب آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کو یہ شعور دیتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں جس کا اسلام نے آپ سے وعدہ کیا تھا, آئین پاکستان نے آپ سے وعدہ کیا. جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں, میں وقفہ لے لوں میں واپس آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. میں تمام دوستوں سے ایک بات جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ مچھلی دیں نا, آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ لوگ اپنی مچھلی خود پکڑ سکیں. کیا ہماری حکومتیں, کیا ہمارا ممبر, کیا ہمارا نظام ہمیں آئندہ صرف ان جگہوں پر لے کر جائے گا جہاں پہ کہ کھانا ملتا ہوگا, چاہے وہ رات گزارنے کا ایک ادارہ ہو جیسے کہ میرے کپتان نے بنایا, یا کوئی ایسی گاڑی ہو جس میں کہ آپ کو پیکٹ مل جائے گا, یا آنے والی نسلیں بھکاریوں سے آگے بڑھیں گی. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ برکت ہے, لیکن آگے کا سامان کیا ہوگا. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتے سنین میرے ساتھ ہیں. شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے طنز نہیں کر رہا, بالکل ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک طریقہ ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا کہ ان کو تبلیغ کی جائے, وہ تبلیغ کی جانی چاہیے, لیکن تبلیغ سے کیا ہم پچھلے 70 سال میں ٹھیک ہو گئے؟ میرا جواب تو اس میں بالکل بھی نہیں ہو گئے, ہم بیڈ ٹو ورس ہو گئے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تعلیم میں ہے, صحت میں ہے, یتیموں کو پالنا ہے, سارے وہ کام ہیں جو کہ بڑے اچھے کام ہیں, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. اب میرے کپتان نے کہا کہ جناب میں نے بنانی ہے ریاست مدینہ کے ماڈل پہ آگے ایک ملک بنانا ہے پاکستان, اور میں قسمن کہہ رہا ہوں اگر یہ جھوٹ بھی ہے نا تو میں اپنے کپتان کے ساتھ ہوں, کیونکہ یہ جملہ اور یہ نعرہ اتنا خوبصورت اور ایمان فروز ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم تبلیغ کو چھوڑ دیں, لوگوں کو رائے دینا چھوڑ دیں کہ تم سچ بولو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. مجھے کوئی ماڈل بتائیں
کہ میرا کپتان وہ کیا کام کرے جس سے بچے آنے والے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ ایماندار بھی ہوں، وہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں، وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہوں، وہاں پہ ایک لقطۂ حسنین نہ ہو، ایک عبد الشکور نہ ہو، وہاں پہ گھر گھر میں یہ اینٹ اٹھاؤ تو لقطۂ حسنین اور عبد الشکور نکل رہے ہوں. میں کیا ماڈل اختیار کروں؟ بیسیکلی اصل میں بہت آسان ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی انسان جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اپنی منزل پہنچنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے. بات اس اسٹریٹجی کی ہے اور راؤنڈ جو اسٹریٹجی کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں. عمران خان نیت اپنی اظہار کرتا ہے ریاست مدینہ کا کہہ کر، اصل میں پلاننگ کا مسئلہ ہے، اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے. پھر اس کے فیزز ہوتے ہیں، قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اینڈ ہمارا یہ ہوگا اور ہم اس طرح اپنی منزل تک پہنچیں گے. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پاکستان کے اندر ہے یہ سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. سم ٹائم ہم شاہ جی اس وقت تو پاکستان میں ریلیجس انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سے زیادہ ریلیجس انسٹیبلٹی آ گئی ہے. اور اس کی میں بالکل سچ آپ نے بات کہی ہے، جو ہر طبقہ فکر کو اپنے رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اصل کھیل یہ ہے. اور پھر جو حکومتوں کی اور جو رسپانسبل جو ہیں وہ بیسیکلی زیادہ تر حکومتیں ہوتی ہیں کہ چیزوں کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے. یہ آسان کھیل نہیں ہوتا. اس لیے میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ حکومت کو سب سے پہلے تو آل راؤنڈ پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے، دیانتدار اور ایماندار لوگ ہونے چاہیے. ان کی اسٹریٹجی بننی چاہیے، ان کا پورا پلان بننا چاہیے، اس کے پورے فیزز بننے چاہیے، اس کے پیچھے بجٹ ہونا چاہیے. مطلب آپ کی طرف سے پھر نہ ہی سمجھوں نا میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو چیز میرے ذہن میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک. ہیلو، آپ کی آواز چلی گئی. عبد الشکور آپ کی طرف آتا. عبد الشکور سیم کوشچن، آپ کیا اس وقت ماڈل کیا دیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کھانے کا انتظار نہ کر رہے ہوں، ہم بقول آپ کے، اور میں بالکل اگری کرتا ہوں، فقیر نہ پیدا کریں، ہم ہنرمند لوگ پیدا کریں. کیا ماڈل اختیار کریں اس وقت کہ نہ اختلاف ممبر رہے، نہ اختلاف رزق رہے، نہ اختلاف ریاست رہے، نہ اختلاف سیاست رہے، لیکن ہم پروگریس کی طرف، ریاست مدینہ کی طرف جائیں. ہم انصاریوں کا کردار تو نہیں لے سکتے، ان کے قدموں پہ چلنے کے لیے ابتدا تو کریں. بالکل کر سکتے ہیں جی. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال سے بات کا آغاز کرتا ہوں. رمضان ہی میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر جب اپنے اختتام کو پہنچی تو ایک ماڈل تو یہ تھا کہ قریشیوں سے ہم تاوان لیتے اور بہت سارا پیسہ لیتے، اور وہ جو گھر واگزار کراتے جو مکہ میں ان کے موجود تھے مسلمانوں کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی اس اپرچونٹی سے چیز نکالی، اور وہ یہ تھی کہ ان قیدیوں میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اگر اتنے مسلمانوں کو پڑھا دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اب شکور بھائی آپ اس بات کو یہیں پہ رکھیے گا، اسی جگہ رکھیے گا کہ یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، کہ آپ قیدیوں کو پڑھائیں، قیدیوں کو کہیں کہ پڑھائیں اور ان کو آپ آزاد کرتے ہیں. بہت اعلیٰ بات. لیکن میں ایک گراؤنڈ ریالٹی کے لیے نا محمد لقمان کے پاس جاتا ہوں جو کہ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، اور ان سے پوچھوں گا کہ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ دعوے بڑے تھے حکومت کے کہ رمضان کے اندر یہ کرنا ہے، الٹیمیٹلی سارا کچھ کرنا جو ہے وہ ڈی سی سے لے کے اے سی سے لے کے کسی ایس ایچ او نے ہی کرنا ہوتا ہے. کیا وہ ریٹ لسٹیں جو سرکار نے دیں، کیا ان کے اوپر آج لاہور میں عمل ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کہاں تک ہو رہا ہے؟ بلال صاحب اس کا جتنے سرکاری ریٹ ہیں اس میں یقیناً یہ اس کا سبزی منڈی میں موجود ہوں، وہاں پہ بھی اس سے اوپر کے ریٹ پہ درجہ سوم کی چیزیں بک رہی ہیں، درجہ دوم کی چیزیں بک رہی ہیں، درجہ اول کی چیز بہت کم نظر آ رہی ہے. جیسے اگر آپ کو دیکھیں اسٹرابیری جو کہ ایک بڑی ایک فروٹ چاٹ میں اہم چیز ہوتی ہے، اس کو یہاں پہ اس کی قیمت جو اول درجے کی جو ہے وہ 130 ہونی چاہیے، 180 بک رہا ہے، اور وہ درجہ دوم اور درجہ سوم ہے. امرود جو ہے وہ 95 روپے اس کی سرکاری قیمت، لیکن یہاں پہ بہت ہلکا سا امرود جو ہے وہ 100 روپے بک رہا ہے. اس طرح کیلا ہے، کیلے جو بہت تھرڈ کلاس کے کیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے اتنے اس قابل نہیں ہے کہ وہ فروٹ چاٹ میں استعمال کی جائے. ان کی قیمت بھی 100 روپے کے قریب ہے. سرکار نے بھی اس کے 100 کے قریب اول درجے کا ریٹ 155 کا اول درجے کا ہے، اور 100 کا نہیں ہونا چاہیے، 50-60 کا جو ہونا چاہیے وہ 100 کا بک رہا ہے. یہاں پہ اول درجے کا کیلا موجود ہی نہیں ہے. سیب جو ہے وہ بھی
जो असूली तौर पर जो जूस बनाने के लिए तो सही है, लेकिन वो आप फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हम बिक रहा है ग्रेड 3 का। इस जितनी भी चीज़ें हैं वो दर्जा सोम की हैं और कीमत सारी की सारी दर्जा दोम या दर्जा अव्वल की है। कहीं आपको हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती। ये तो मंडी बाजार में चल जाएं और जितना इलाका जिस तरह का है, एक बात का लुकमान आप जवाब दे दें कि यहाँ पे जो जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ पे अजान की आवाज़ आती है? अगर अजान हो रही हो तो अजान की आवाज़ आती है? जी बिल्कुल आती है, अजान की आवाज़ आती है जब अजान होती है यकीनन, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए एक मुसलमान की दिल पर जहन पर वो कहीं आता। अब रुक जाएं, यकीनन जब अजान होती है। अब ये किसने करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहली बात का ये हरामखोरी नहीं है? मुझे एक बात मैं आपको ये बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़हीरा अंदोज़ी करने वाला या जो अशियाए ज़रूरियात है ना, उनके अंदर ज़हीरा अंदोज़ी या उनको महंगे दामों इस तरह फ़रोख्त करना कि बंदे की पहुंच से बाहर हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर लानत फरमाई है। लेकिन नबी करीम ने उनके ऊपर लानत फरमाई है, ज़हीरा अंदोज़ नबी की लानत? नबी की लानत है। और सारे लोग जो ज़हीरा अंदोज़ी ज़हीरा अंदोज़ी का एक पहला ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ज़हीरा अंदोज़ी उस काम में होती है जो अशियाई ज़रूरियात हैं। असाइशात जो होती है ना, उनके अंदर कीमत का बढ़ जाना कोई हरज नहीं है, वो जायज़ भी है। यानी आटा चीनी मतलब कि जो अशियाए खुर्दो नोश है, जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिनके बाद ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, उनके अंदर ज़हीरा अंदोज़ी करने वाले के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दूसरी बात का मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप पूछ। अच्छा एक बात है, एक सेकंड, अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जिस पे मेरे नबी ने लानत फरमाई है, अगर अदालत उसको रिलीफ दे दे तो फिर उस पर लानत पड़ेगी कि नहीं? लानत तो बरकरार रहनी है, नबी की लानत से कैसे बचेगा? अदालत ने रिलीफ दे दिया। अदालत रिलीफ भी दे दे, या दुनिया ही की अदालत क्या लगनी है? हम रियासत मदीना की जो बात कर रहे हैं, तो रियासत मदीना के अंदर आप पूछ रहे हैं मॉडल क्या चलना चाहिए? रियासत मदीना में मदीने का मॉडल चलना चाहिए। बात खत्म, मुख्तसर बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल भाई, हाकिम भी हैं, सिपा सलार भी हैं। हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा हाकिम आया है? गले के ढेर लगे हुए हैं, गले के ढेर लगे। ये खिदमत इंसानियत नहीं। लोग वैसे हाँ वहाँ सवाल पूछते हैं कि इस्लाम में जी इंसानियत क्या है? इस्लाम के अंदर अगर इंसानियत नहीं है, पूरा एक ज़कात मसरफ है, 5 बुनियादी अरकान में से एक मसरफ है ज़कात। किसके लिए है? इंसानों के लिए है। और किसके लिए? नबी करीम के सामने गले के ढेर लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, नबी करीम देते चले जा रहे हैं, और आखिर में एक हार बचता है और नबी करीम का ख्याल है कि ये हार मैं घर ले जाऊंगा। आज मदीना के हर घर में चूल्हा जलेगा, मेरे घर में भी खाना पकेगा। क्या बात? तो फिर नबी करीम, लेकिन एक मांगने वाला आया, नबी करीम ने वो हार भी दे दिया। उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, अम्मा आयशा ने पूछा, कि आज तो मदीना के हर घर में चूल्हा जलना है, क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? तो नबी करीम ने कहा तुम्हारे बेटे आए, मुझे हया आई कि मेरे घर में चूल्हा जले, वो भूखे सो जाए। बताएं कौन सा हुक्मरान ऐसा है जिसके दिल में ये दर्द हो, चाहे पूरी अवाम भूखी मर जाए? पाकिस्तान का कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जो पेट भर के खाना ना खाता हो, जिसके मुलाजम ना खाते हो, जिसकी साइशें ना हो। इसका जवाब आप दीजिए नासिर भाई। देखिए, जो पहली बात यह है कि कुरान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहातब करके अल्लाह ने कहा कि ए पैगंबर, तुमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने नफ्स ख्वाहिशानी को अपना माबूद बना रखा है। और एक जगह पर कहा कि कोई है जो कि नेक नियति के अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। और कुरान में लिखा है कि अक्सर दुनिया में रहने वाले लोग गुमराह हैं और अल्लाह जिसे चाहता है उसे हदायत देता है, और अल्लाह चाहता है कि मैं इन लोगों से जहन्नुम को भर दूं, और आपके ज़िम्मा सिर्फ इनको पैगाम पहनाना है, असल में इनका निगहबान मैं हूँ। देखें बिलाल भाई, आपने ये प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम को लोग पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में देखते हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लैंड के अंदर लोगों को सरेआम लूट लिया जाता है। पिछले दिनों एक कत्ल किया गया, एक काले ने कत्ल किया लंदन के वाल्थमस्टो में, वहाँ के मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में काली भेड़ें बहुत मौजूद हैं, यहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं हुई लैंड की। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुई, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने के हवाले से जो पैरामीटर्स बनने चाहिए थे वो नहीं बन सके, और लोगों में बहुत बेकरारी है। वो कुछ इस तरह के चुपते हुए सुलगते हुए क्वेश्चन करते हैं जिससे ज़रा इश्तियाल पैदा हो, लोगों के अंदर ये ट्विस्ट पैदा हो। देखें, पाकिस्तान की कौम भी बेहतरीन कौम है। रमज़ान के अंदर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर लोग ज़हीरा अंदोज़ी भी करते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे भरे पड़े हैं जो दस्तरखान लगा रहे हैं। जो आपने सैलानी की बात की, मैं अभी आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, 7 अरब रुपए का पैकेज दिया
دیا ہے. اس میں جو جتنی بھی اشیاء ہیں آٹا اور چینی کے علاوہ یہ 2018 کی قیمت پہ لگیں گی. کوئی سیاستدان نہ پرچیز میں انوالو ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے بلال بھائی. لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے پروگرام کو سنتے ہیں. یہ تمام چیزیں خریدتے بھی سرکاری ملازمین ہیں. سرکاری ملازمین کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں بھرتی کیا. یہ پرانے سسٹم میں 18ویں صدی کا پاکستان کے اندر کمپینڈیم ہے جس کے تحت یہ کام کر. پاکستان میں کسی بھی منسٹر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چینی خریدے. اس کے لیے جو ضروری بات ہے, وقفے پہ جانا ہے. واپس آؤں گا پھر میں یہ بات کروں گا کہ انگریز نے پوچھا کہ اس نے کہا حضور اقدس آپ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ ہم نے کہا جی ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم سچ بولتے ہیں, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, ہم بڑے سارے اچھے نیک کام کرتے ہیں. اس نے کہا رمضان کے علاوہ ہم تو یہ سارا سال کرتے ہیں, تو رمضان آپ کیوں کرتے ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں. آپ بھی سوچیے گا جواب وقفے میں واپس آتے ہیں. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے. دل و نگاہ دنیا نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں خود یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں. میں خود یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے. استعمال کرنا ہے حکم. میں خود یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں. کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. بسم اللہ. جو سر اٹھا ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد. جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا.
میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کلام لکھنے والا بخشا جائے گا ویسے؟ کیا محبت ہے! دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس، ایک چیز اگر آپ کو میرا کپتان کہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ریاست مدینہ پہ چلنے کے لیے، اس راستے پہ لگنے کے لیے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں کروں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بلال بھائی، اصل میں ایک بات بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نظام مصطفیٰ کو یا دین الہی کو یا دین اسلام کو ادھورا اور نامکمل سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر معیشت موجود نہیں ہے، اس کے اندر تجارت، تو جب ہر چیز موجود ہے تو پھر اگر اس وطن کو رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس وطن کو اگر میں جس کو سود سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہے، مداربہ ہے، تو فرق ہے نا۔ نہیں بلال آپ بھائی، لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہے نہیں بلال بھائی، سود کو ہر بندہ حرام کہے گا۔ کوئی مولوی ایسا ہے جو سود کو حلال کہے، سیدھا سود حرام ہے نا، یوں والا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو حلال کہنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ یہ صرف بتائیں کہ ایک چیز ہے جو فرق ڈالے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ نظام مصطفیٰ ہی ہماری ساری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اسلام کے نام پہ، اگر ہم اس اسلام سے غداری کریں گے نا تو وطن کی جو اکائی یا بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں، مجھے ناصر آپ بھی بتائیں، آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا لعنتی انسان دیکھا ہے؟ میں لعنتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو کہے کہ میں محبت رسول نہیں کرتا ہوں مسلمان، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں میں کہ تو یہ بات کہتا ہوں کہ بد عمل مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کئی دفعہ غیر مسلم بھی رسول اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نظام بتا رہے ہیں کہ محبت اور مصطفیٰ کی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے لے کے جائے گی، وہی لوگ جو دعوے دار ہوتے ہیں پھر وہ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جب لوگوں کو مارتے ہیں، جب ایمبولینسز بند کرتے ہیں، جب آکسیجن بند کرتے ہیں، جب ملک میں آگ لگاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے بلال بھائی، نہ ان کو کرنی چاہیے، وہ حل بتائیں جو کرنے والا ہو۔ نہ ان کو کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے۔ جس طرح ان کا عمل، سیاسی جماعت کا عمل برا، تو ان کا دگنا برا اس لیے مانا جائے گا کہ یہ دین کے سپورٹر ہیں، رکھوالے ہیں۔ نہ ان کو کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے۔ ایک چیز نہیں آپ نے مجھے ابھی تک بتائی، ایک چیز مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو، آج رمضان ہے نا، رمضان کے حوالے سے ہی میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو نظام زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ اگر پاکستان کے اندر آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ہمارے نظام زکوٰۃ نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں پہ ہے؟ جو بینک کاٹتے ہیں یہ آپ اس کو نظام میں زکوٰۃ کرتے ہیں۔ اب کووڈ ہے اور کرونا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں مار سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ چلے دوسری ایک عمل بتاؤں، بلال بات آئی ہے بھائی، دلی طور آپ سے پہ۔ مجھے آپ 2 نے منٹ خلافت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین نے کون سے مقدمات سنے ہیں زیادہ؟ مالی نوعیت کے سنے ہیں نا، مالی نوعیت کے سنے ہیں۔ کرمنل کون سنتا تھا؟ عام قاضی۔ ہمارے پاکستان میں مالی نوعیت کے مقدمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سول لیٹیگیشن۔ سول مطلب نہ ہونے والی بات، یعنی اگر باپ کیس کرے تو پوتے تک جائے گا۔ تو جب معاشرے کے اندر مالی معاملات کی بنیاد کے اوپر کرائم ہوتے ہیں تو اب مالی معاملات کو سول میں لے جاتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ اور جوڈیشل سسٹم کی کریکشن ایک یہ بات سمجھو۔ حضور اقدس آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ میں بتاؤں، بلال بھائی، تبدیلی مجھے نظر بھی آئے۔ ذرا 2 باقر کے منٹ پاس چاہیے۔ ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے نصیحت کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو امام محمد باقر اس وقت ایک سیاسی کشمکش جاری تھی، تو حکمرانوں کے پیادے ان کے گھروں کے چکر لگاتے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک بڑی شاندار مشورہ دیا اور ان کے لیے کہا، سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جو دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کی قبول فرمائے، اور نصیحت یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ حتی الوسع آپ کو اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے تبلیغ کے دوران۔ رک جائے، کمال ہے۔ جی لفظ نہیں ہے نا کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات نہیں لفظ نہیں کی، ہے میں کوئی تمہارے آگے۔ درمیان 40 برس نہیں رہا۔ دکھاؤ، اگر اب میں واپس آؤں گا وقفے سے، اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ یہی ہوتے کہ آپ کے عمل سے تبلیغ نظر آ رہی ہوتی، تبلیغ سے مراد صرف دینی تبلیغ نہیں ہے، تو معاشرے میں عمل سے فرق ابلاغ نظر ہوتا ہے۔ آ رہا ہوتا۔ لیکن وقفے پہ جانا ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ نے امام کی بات کر کے طبیعت ہی بدل دی ہے۔ جناب وقفے پہ جائیے، واپس آئیے اور سوچئے گا کہ آپ کا عمل کیا کہتا ہے اور آپ کی زبان کیا کہتی ہے۔
ہمارے بہت سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ہر جگہ بھی ہوتی ہیں, لیکن کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی قسم کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایدی صاحب کے لیے قسم کھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح الخدمت جو ہے یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عبد الشکور صاحب, آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا, آپ لوگ جب خدمت خلق کرتے ہیں, ظاہر ہے اللہ ایک پریورٹی ہے اور اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ پریورٹی ہے, لیکن جب میکنزم بناتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں کیا دیکھنا ہے اور سب سے پہلے کون سی چیز ہے جو کرنی ہے, وہ اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر وسائل پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ بلال بھائی بہت شکریہ. اصل میں تو پہلی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تنظیمیں ہمارے ملک کی فرد کے گرد گھومتی ہیں, اور وہ جب کوئی چاہتے ہیں کسی وقت ایسا فیصلہ کرنا تو وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. ہماری ایک پوری باڈی ہے اور یہ باڈی مستقلاً برین سٹارمنگ کرتی ہے اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ گیون حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. مثلا کووڈ آیا تو ہم نے یہ کہا کہ باقی ساری ایکٹیویٹیز کو معطل کرتے ہیں اور اس پہ پیچھے جانا ہے. ابھی ہم ویکسین کے حوالے سے پروگرام ہم نے بنایا ہے, اگر گورنمنٹ نے اجازت دی تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس بڑے کام کو لے کر چلیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اسی طرح ہم نے یہ طے کیا کہ جو اچھا, یہ اگر ویکسین شکور بھائی آپ کریں گے تو آپ فری آف کاسٹ کریں گے؟ جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو فری آف کاسٹ کریں گے, لیکن میں نے گورنمنٹ کو تجاویز دی ہیں, گورنر سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اسد عمر کو بھی خط لکھا ہے کہ وہ کمرشل اداروں کو ویکسین نہ دیں اور اس کی جگہ این جی اوز کو لے کے آئیں. ہم لوگوں کو, تعلیمی اداروں کو, فیکٹری والوں کو انوالو کرتے ہیں کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ, جہاں ممکن ہے وہ کریں گے. اور جو لوگ کرنے میں مطلب یہ میکنزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات آپ کی بڑی اچھی دل کو لگی ہے شکور بھائی, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اصل میں جو پہلے آپ نے سوال ریز کیے تھے, میں سیاستدان نہیں ہوں اور میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جوابات کی طرف نہ جایا جائے, لیکن جو ول پاور چاہیے گورنمنٹ کے اندر معاملات کو حل کرنے کی, انفارچونیٹلی پاکستان میں موجود نہیں ہے. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں طیب اردوان کی تو اس کو اس سے زیادہ ورسٹ حالات کا سامنا تھا ترکی کے اندر, لیکن اس نے تو رونا نہیں رویا کہ ماضی کے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو میں کیسے کام کروں. یہ دیکھیے ملائیشیا کے اندر جو ہے اپنا کیا نام تھا اس کا, مہاتیر محمد, تو جن لوگوں نے ڈیلیور ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم اور ایک ویژن لے کر آتے ہیں. اور میں اصل میں جیسے میں نے کہا کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ این جی اوز کا ایک خاص طرح کا رول ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کی کوئی 10-12 آرگنائزیشنز ایسی ہیں بشمول انڈس کے, الخدمت کے, خود شوکت خانم کے, بہت ساری اور چینز ایسے ہیں کہ جن کو اگر ٹاسک دیا جائے کہ وہ امپورٹ کر سکیں اور کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ لوگوں کو لگائیں, بجائے اس کے کہ آپ 14,000-15,000 کا ٹیکہ لگا رہے ہوں اور پھر بزنس اس کے اندر سے نکال رہے ہوں. تو یہ کام ہونے والا ہے, اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے اور وہ اس کام کو کر سکیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑی کنفیوژن لگتی ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے اصل میں ٹیسٹ اسی کا ہوتا ہے کرائسس کے اندر. اگر کرائسس سے آدمی ہار کر باہر نکلے اور کہے کہ میرے پاؤں پہ موچ آ گئی تھی اور میرے ہاتھ پہ ہو گیا تھا اور میں اس لیے گر پڑا ہوں, تو یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ تو ہے ہی یہ کہ کیچڑ میں قوم دھسی ہوئی ہے اور آپ نے ایسے موقع پر وہ تدابیر اختیار کر کے اس کو اوپر اٹھانا ہے کہ جس کی بنیاد پر لگے کہ واقعتاً دلدل سے قوم کو نکال شکور کے بھائی آپ کا میسج پہنچا, اور یقین کیجئے کہ رمضان میں میری حتی الامکان ایماندارانہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے اس پیغام کو بار بار روز جو ہے وہ ریپیٹ کرتا رہوں. یہ بڑا اچھا مشورہ, یہ کبھی ہٹ نہیں کیا تھا. ناصر صاحب اس کا جواب آپ دیجیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو شکور صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل جو ہے, جو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ڈریپ جو ہے دیکھتا ہے, اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں جن کو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت دیر یہ کام اپنی ایمانداری کی بنیاد پر شوکت خانم کو چلا, اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ وہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور یہ جو آپ کی تجویز ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ کے پاس پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک موجود ہے, تو کیوں نہ لوگوں کو انتہائی سستے داموں یا فری وہ
چیز پرووائڈ کی جائے جو کہ ابھی بھی ہماری حکومت نے جو معاملہ کیا ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے اندر ماڈرن دنیا میں جو بیسٹ طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ الحمدللہ آلریڈی ہمارے ہاں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈر تھے, جو لوگ پہلے پیسے کماتے تھے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی موجودگی میں اپنی روزگار کے اندر ایک بہت بڑا تازیانہ ناصر دیکھتے ہیں. آپ یہ پیغام جو ہے یہ حکومت پنجاب تک پہنچا سکتے ہیں کہ الخدمت جو ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے, این جی اوز جو ہے وہ بہت افیکٹو ہو سکتی ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی امپورٹ جو ہے این سی او سی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے اب تو صوبوں کو اجازت دے دی ہے نا, سندھ بھی منگا رہا ہے اپنے طور پہ منگا رہا بلال ہے. بھائی, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا. لیکن دیکھیں میں اس معاملے میں شکور صاحب اگر کسی قسم کی بھی آپ کی معاونت کر سکا, آپ کی خدمت کر سکا, میرے لیے رمضان کے مہینے میں جیسے اس وقت میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اچھا رمضان میں اگر نہ ہوا رمضان کے بعد کا بھی وعدہ ہے, یہ صرف رمضان کا نہیں نہیں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اب تو شکر آپ نے بات سنی, آپ کا پیغام جو ہے وہ اچھا میں آپ کو بتا بھی دوں, میں ٹاؤن ہال میں بیٹھتا ہوں, روز بیٹھتا ہوں, اور میں نے جب سے یہ چارج سنبھالا ہے اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو چلاتا ہوں. آپ کسی بھی اپنے بندے کو بھیج دیں, وہاں میرے پاس آتے ہیں, جو کچھ ہو سکے گا میں فوری طور پہ آپ کو تھرو کراؤں گا. عبد الشکور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال بھائی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پچھلے سیٹرڈے کو, وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آئے تھے. وہاں ہم نے ایک پورا گروپ بنایا ہے این جی اوز کا, ان کو تجویز دی ہے, انہیں بہت پسند آئی ہے, انہوں نے کہا میں اس کو تھرو کرتا ہوں. میں اپنے اس بھائی سے بھی کہتا ہوں مجھے موقع دیں, کل مجھے لاہور آنا ہے, اگر کسی اتھارٹی سے یہاں یا اسد عمر سے یا کسی اور سے ملاقات ہو سکتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اسد عمر کے ساتھ بھی کریں گے اور این سی او سی کے اندر بھی وہ کریں گے. وہ بالکل رائٹ, یہ بڑی اچھی کہی ہے اور یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات جائے اور لوگ مدد کرنے کو تیار ہیں. یہ آئیڈیا کبھی نہیں آیا تھا. لگتا ہے حسنین صاحب ایک مشورہ دیجئے کپتان کو کہ خدمت خلق کے لیے خصوصی طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو ریاست مدینہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو, کیا ایک مشورہ ہوگا کہ سب سے پہلے کون سی خدمت جو ہے وہ اختیار کی جائے؟ بلال سے میں آپ کو سچ بات بتاؤں, کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہوتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جو اصل پرابلم ہے وہ قانون کی ہے. یہ جو اقربا پروری, یہ جو ذخیرہ اندوزی, یہ جو لوگ دکھی ہیں اس وقت معاملات کے اندر, یہ حکمرانوں کا کام ہر مسئلے کو حل کرنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں میں یورپ کے اندر رہتا ہوں, انگلینڈ میں ہوں, پوری دنیا میں سفر بھی کرتا ہوں. خدا گواہ جو کامیاب قومیں ہیں وہ حکمران جو قانونی معاملات ہوتی ہیں اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. وہ ہر معاملے کو عدالتوں کی طرف بھیجتے ہیں اور عدالتوں کو وہ مضبوط کرتے ہیں, وہ قانون کو مضبوط کرتے ہیں. کوئی دنیا کا حکمران ایسا نہیں جو ہر اپنی قوم کے ہر مسئلے کو اپنے کندھے پر لے سکے. دنیا کا کوئی انسان نہیں, دنیا کا کوئی چیئرمین بھی ایسا نہیں ہے. ان کے کام کی تقسیم ہوتی ہے, اور جو اصل مسئلہ پاکستان کا ہے جس کے لیے ہماری یہ موجودہ حکومت بنی تھی, نام بھی تحریک انصاف دیا گیا, یہ انصاف کو مضبوط کریں گے, آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. عدالتوں کو مضبوط کریں, عدالتوں کی کمزوریوں کو دیکھیں, کہاں ان کی پرابلمز ہیں, ان کے دکھوں کو دور کریں. لوگ پاگل ہو رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں, یہ سب سے بڑا مسئلہ اگر انصاف کا یعنی عدالتوں کے اندر حل ہو گیا تو حکمرانوں کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. آج ہماری جو پرابلم بنی ہوئی ہے یہ اسی بات پر ہے کہ قوم پریشان, حقدار کو حق نہیں مل رہا. عدالتوں کو مضبوط کریں گے. حضور اقدس بات بڑی اعلیٰ کی ہے, ہر کام جو ہے وہ حکومت کا سر پہ نہیں کرنا, اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. مطلب کیلے مہنگے ہیں, سبزی مہنگی ہے, ٹماٹر مہنگے ہیں. آج لاہور کینٹ کے اندر میں جب آ رہا تھا تو میرے جو رپورٹر نے ریٹ بتایا وہ تھا تقریباً 30 روپے, اور میں نے جو لکھا ہوا وہاں دیکھا ہے پیاز کا ریٹ وہ تھا 75 روپے. اگر کینٹ کے اندر 75 روپے لکھ کے کوئی بیچ سکتا ہے تو حضور اس آدمی کا بھی تو کوئی ایمان دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلال بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انسانوں کے لیے آسانی کا حکم دیا, اللہ نے جو انسانوں کے لیے آسانی کا حکم دیا ہے, اللہ کو پہنچ رہا؟ بتائیں, اللہ کو تو نہیں پہنچ رہا, تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنا تو میرا کام ہے, لیکن اگر کوئی میرا یہ کام
تھام لے گا, ہاتھ بٹا دے, ہاتھ یہ بٹا بات ہو دے. سکتی ہے. ہائی. ہاتھ بٹا کہنے کا مطلب اللہ کی شان شان نہیں ہے, لیکن بات تو یہی ہے, من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. مجھے نیک نیتی سے قرضہ ہنسنے دینے والا ہے. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہہ دی کہ جو یتیم کی کفالت کرے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور تم نے اس نہیں تو یہ یتیم کی جو کفالت ہے یہ کرنے کے لیے الخدمت اور یہ ہر بندے کا ہر بندے کی ذمہ داری. مجھے ایک بات بتائیں, ایسے ہونے کی جو فضیلت ہے 2 انگلیوں کا, بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹی بات ہے قیامت کے دن؟ خدا کا بہت بڑی بات ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بیواؤں, یتیموں اور اس طرح کے نادار لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ دن کے روزے دار اور رات کے قیام کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے, بلال بھائی نماز پڑھے, اچانک سلام پھیر کے ایک دم تیزی سے گئے. صحابہ نے کہا یہ تو آپ کا معمولی نہیں, آپ اتنی اجلت پسندی, آپ تو آرام سے اور معتدل مزاج کے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا گھر میں اتنا سا مال پڑا تھا. اما عائشہ کو کہا, ہاں تو اما عائشہ کو تو یہ اتنا مال پڑا کہ اللہ کے راہ میں حج کر دو. اور اما عائشہ کو کیا پوچھا جو آپ جس چیز کی طرف حوالہ دے رہے ہیں گھر میں کیا پڑا ہے؟ اما عائشہ نے کہا ایک بکری کی دستی پڑی ہے. تو رسول اللہ کیا باقی ہے؟ کہا وہ دستی باقی ہے. رسول اللہ نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے, جو باقی بانٹ دیا نا وہ اللہ کے ہاں باقی ہے, جو آپ نے سنبھالی ہے وہ باقی نہیں, وہ تو ہم نے کھا لیا. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ مفسرین نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ آپ اور میں اگر کسی کو کھانا کھلائیں اور اس کو یہ بھی کہیں نا کہ یار میرے لیے دعا کر دینا, تو نے اس سے دعا کا تقاضا کر دیا. دعا کا تقاضا بھی نہیں کرنا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں. اگر ایک معاوضہ دعا بھی نہیں لینا, معاوضہ دعا بھی رک جائے, بڑا تلخ ایک جملہ بولتا ہوں صرف, اگر ایک کتے کو پانی پلانا اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف دیتا ہے, تو کھانا کھلانے سے انسان کو بہت اور بڑی بات ہے. لوگ جتنا مرضی اس پہ کمنٹ کریں, اور بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ جو دسترخوان ہے یہ نہیں لگانے چاہیے. میرے خیال میں یہ برکت کی جو بات کپتان کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے, اور میں یہ بالکل اتر دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ کرنا چاہیے. بھوکے کا پیٹ بھر رہے ہیں, اس سے بڑی کوئی خیر کی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن امام باقر نے جو اس کو کہا تھا نا, امام باقر نے کہا تھا کہ تبلیغ یوں کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے, تمہارے کردار سے ہو. یہ الزام اب حکومت کے اوپر آتا ہے کہ جناب بولنا نہیں ہے, اپنے کام سے اور عمل سے نظر. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جب بھی انہوں نے بات بھی کی ہے, پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے اقربا پروری. یہ جو سفارش کا نظام ہے, پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے کسی رشتہ دار کو آپ نہ کسی دفتر میں دیکھتے ہیں, نہ کسی منصب پہ دیکھتے ہیں, نہ ہی آپ کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ. رشتہ داروں کو تو دیکھ لیتے ہیں. نہیں, یہ میری بات سنیں, آپ کبھی بھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ بالکل درست کہتے ہیں, چیزیں موجود رہتی ہیں, چیزوں کی منیمائز کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلی مرتبہ جو بھی حکومتی مدد ہے وہ کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر طرح ڈالی گئی ہے کہ سٹیج کے اوپر صرف وہ بندہ آئے جس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے, سٹیج کے اوپر مت بیٹھا جائے. یہ یہود و نصارہ کے طریقے تھے کہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. عمران خان صاحب نے خود اپنی فائلیں اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے پوری قوم کو میسج دیا ہے کہ میں صرف کسٹوڈین ہوں. چھتری خود نہیں پکڑی, ہر چیز کو وائپ آؤٹ نہ کریں. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں میں کہہ رہا ہوں خود فائلیں پکڑی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں, دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے تمام فیلئر کہاں پر ہے اسسٹنٹ کمشنر کا, ایس ایچ او کا کہ دکاندار کا. انفارچونیٹلی یہ جو سسٹم ہم ڈیلیور جس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ 18ویں صدی کا کالونیل نظام میں بیوروکریسی کا مسئلہ بھی کہہ دیں. بیوروکریسی نہیں ہے بھائی, یہ ایک اچھا لفظ ہے آپ استعمال کر رہے ہیں. کس کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جو بھی بندہ سرکار کی اس نوکری میں جو 60 سال تک کے لیے ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ احتساب سے اوپر ہے. بہت سارے اچھے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں یہ اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. END رولز کے اندر ہم نے مزید بہتری کے حوالے سے کام کیا ہے. اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں. بلال بھائی مسئلے کو مزید ایلیبوریٹ کرنے میں وقفے پہ جاؤں گا, آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں. میں نے ایک بہت بڑے سرکاری افسر کو بات جو ہے وہ کہا کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل پتا ہے. تو میں نے کہا کچھ کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جان تانوں پتا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتے جی میں نے بھی پتا ہے. میں کہا پھر کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حضور میرے باس نو بھی تو پتا ہے نا. وہ پتا ہے کیا کہہ رہا تھا کہ جب کوئی
آرڈر ہی نہیں آتا کرنے کا تو میں کیوں کروں. ول ٹو ورک از دا کی ٹو سکسیس. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث قدسی ہے اور کمال بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول کو جو اللہ کو جو پسند ہو وہ ہم اپنے اوپر طنز کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا بھی جب طنز اور سیاسی پہلو لینا شروع کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جنگ جو ہے وہ کسی شخص سے نہیں, آپ کی جنگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے. لگتا ہے حسنین آپ میرے ساتھ ہیں. لگتا ہے حسنین یہ جو پچھلا ایک پورا سال تقریباً سوا سال تقریباً ہو گیا ہم نے جو گزارا ہے یہ کووڈ میں گزارا ہے. ایک تو فرمائیے گا کہ کووڈ میں لوگوں نے اللہ کی راہ پہ زیادہ خرچ کیا یا کم کیا, اور دوسرا یہ بتائیے کہ اب جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں جو کہ سارا سال اللہ کے واسطے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتی ہیں, وہ تعلیم ہو, روٹی ہو, اسکول ہو, جو بھی ہو, اب کیا کرنا چاہیے؟ کووڈ اسپیسیفک کام این جی اوز کے کیا ہونے چاہیے؟ شاہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز ذرا صحیح ہو جائے پھر آتا ہوں. حضور ایک اسپیسیفک آپ کے خیال میں اب کوئی حکومت کے پاس ایسا پلان ہے کہ اسپیسیفک کووڈ کے لیے اگلا ایک سال تو کہیں نہیں گیا نا, وہ کام کیا ہوں گے جو کہ کووڈ اسپیسیفک ہوں گے اور خدمت خلق ہوگی؟ دیکھیں جو سب سے اہم ترین اس حوالے سے ہماری حکومت کی پالیسی گئی, اس کو پوری دنیا کے اندر سراہا بھی گیا. 2019 کے 25 نومبر کو ورلڈ اکنامک فورم نے ایک دن منایا پاکستان سولیڈیریٹی ڈے. یہ جو پاکستان کی کووڈ کے حوالے سے بہترین حکمت عملی تھی اس کی اعتراف بھی کیا گیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو نقصانات اور جو اموات ہوئی ہیں, اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے, اس میں اموات بھی وہ نہیں ہیں اور جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ کووڈ نے اتنا نقصان بھی نہیں کیا. آپ نے پوچھا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ زندگی کو اسی طرح سے ہم آگے روا دوا کریں گے ود کووڈ, کیونکہ اب یہ کہنا شروع کر دیا اینڈیمک, پینڈیمک کی بجائے یہ اینڈیمک ہو گیا اور بڑا ہو گیا. اب یہ ایسی طرف جا رہا ہے جس کا کوئی رستہ نہیں مل رہا. دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تو اپنے 60 سال کے لوگوں کو ویکسینیشن لگا دی ہے, اور اس کے بعد 50 سال کے بندے سب کے لیے کھل جائے گی. ہاں جی, 50 جو سال کے ہیں اس کو بھی ہم نے رجسٹریشن کر دی ہے. آپ دیکھیں آن لائن آپ جائیں, کسی دفتر میں آپ کو جانا نہیں پڑے گا. اس کے بعد ہم نے جو بچے اسکولوں میں جانے والے ہماری نئی نسل ہے جو پاکستان کے مستقبل کو طے کریں گی, اس حوالے سے بھی گورنمنٹ نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کسی طریقے سے تعلیم کے معاملے کو جاری و ساری رکھا جائے. جو کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر شعبہ ہوا ہے وہ ہماری تعلیم کا ہے, جو پچھلے 1 سال سے جن بچوں نے اسکولوں میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جا کے اپنے مستقبل کو سیکیورڈ کرنا تھا, اس پینڈیمک کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا. ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ وہ جو خاتون ہے سینیٹر ثنا, کون سی لڑکی ہے بڑی اچھی, ثانیہ نشتر, جی ثانیہ نشتر کی تھاٹ جو ہے وہ بڑی کمال تھاٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ثانیہ نشتر جو ہے, ہم نے اس حوالے سے میل آن ویل لاہور میں 4 گاڑیاں ہیں جو ٹھوکر سے اسٹیشن سے یہ 3000 کے لوگ جو مرضی کہیں, خدا کی قسم اس کام کو بند نہ کرنا ناصر بھائی, خدا کے واسطے اس کو بند نہ کرنا, اس کو اور پھیلانا. دیکھیں مولا کائنات نے کہا کہ آپ تب مرتے ہیں جب آپ کا احساس مر جاتا ہے. بس دیکھیں ہو گئی مولا کائنات کی بات آ گئی. جب کیا بات سمجھنا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ آپ کوئی بھی حکومت چلا سکتے ہیں لیکن وہ حکومت نہیں چل سکتی جس کی بنیاد ظلم پہ ہے. ظلم پہ نہیں ہو سکتی. اللہ ظلم کرنے والوں کو جہنم میں بھیجے گا. اور میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے گورنمنٹ کی رٹ جہاں پر نہیں ہے, یہاں کمزور ہے, پولیس والے موجود نہیں ہیں, انتظامیہ والے نہیں, وہ کسی اور سے چاہے
پکڑے جائیں نہ جائیں, اللہ سے ضرور پکڑے جائیں گے, اللہ سے ضرور پکڑے جائیں گے. لگتا ہے سنان, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کووڈ اسپیسیفک اب این جی اوز جو ہیں جو سارا سال خدمت خلق کرتی ہیں, اب کووڈ اسپیسیفک ان کا کچھ سٹائل چینج ہوگا یا کیا, کس طرف جائیں گے اب, کیونکہ تعلیمی ادارے بھی اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ بھی نیسیسری ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑا اچھا مشورہ دیا تھا اپنا الخدمت گروپ میں عبد الشکور صاحب نے کہ این جی اوز کو اب ویکسین کی طرف بھی آنا چاہیے. کیا سمجھیں گے کہ اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرح سے آسانی پیدا کریں گے؟ دیکھیں جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. سب سے پہلے حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کریں. اب یورپ کے اندر, بالخصوص ہمارے ہاں انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, انہوں نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہر بندے کے لیے ویکسین لازم کر دی ہے. ہمارے ہاں ایسی سچویشن نہیں ہے. یہ لوگ انہوں نے اپنی قوموں کو بچایا ہے, وہ بچا رہے ہیں. جب ان کے لوگ صحت مند رہیں گے, ان کی پروڈکشن بھی ٹھیک رہے گی, ان کی قومیں بھی آگے بڑھیں گی. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, ابھی تک ہمارے ہاں یہ سچویشن ایسی نہیں ہے. جو ابھی پہلے بھی عبد الشکور صاحب نے کہا کہ لوگ یہاں پر پے کر کے اپنے ویکسینیشن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پبلک تک, نیچے تک لایا جائے اور اس کو بہت ہی کم قیمت جس میں صرف اخراجات نکل سکیں. یہ زندگیوں کو بچانے کا مسئلہ ہے, یہ پالیٹکس کا مسئلہ بیسیکلی نہیں ہے. جب تک آپ کے ہر گھر کے اندر ویکسینیشن نہیں ہوگی اور آپ کا ہر فرد نہیں بچے گا, آپ کے ملک کے اندر بیماری اس لیے ختم نہیں ہو سکتی. یہ متعدی بیماری ہے, اور متعدی بیماری جب آتی ہیں تو آپ کا پیغام پہنچا, آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. میں بغیر آپ کو دیکھے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بغیر آپ کی طرف دیکھے, میں نے یہ ویکسین والا جو تجربہ ہے نا, یہ 2 جگہوں پہ کیا ہے, لاہور کے اندر, اور ان میں سے ایک جو کہ چھوٹی جگہ تھی خاص طور پہ والٹن روڈ پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس ترتیب سے, جس خوش اسلوبی سے اور جتنی جلدی وہاں پہ ویکسین لگ رہی تھی, تمام وسائل نہ ہونے کے باوجود, مجھے دنیا کی کوئی مثال دیں کہ اتنا کمزور ملک جو ہے, تھرڈ ورلڈ میں تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس میں یہ سہولت میسر ہے, لیکن لوگ نہیں جا رہے. ویکسین زیادہ موجود ہے. رمضان کے بعد اٹ ول بی اوپن ٹو اینی ون ابو 18. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. خدا کے واسطے ان باتوں پہ اسکینڈلائز کرنے کی بجائے اس پہ عمل داری, یہ ایمانداری بھی آپ کے رمضان کے روزوں میں فضیلت اور برکت کا باعث ضرور بنے گی. اور یہ ہے کلام. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. اور اتنا چشم کریمانہ, اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جی کرتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ,
درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا